منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں تو کیا ان ججز کے خلاف بھی فیصلے میں کچھ ہوگا؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی لاجک ذوالفقار راحت کی کہ اگر سپریم کورٹ کو ایگزیکٹیوز نے چلانا ہے تو ججوں کو گھر بھیج دیں، ایگزیکٹیو کو کہتے ہیں فیصلے کر لیں۔ اگر ججز ایگزیکٹیو اتھارٹی نہیں وہ ایگزیکٹیوز کسی اور کو کہا جا رہا ہے، نہیں ویسے ایگزیکٹیو اتھارٹی نہیں ہے، ہیں ہی وہی کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا یا کہیں بھی۔ فیصلہ سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کے ججوں نے کرنا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے نا امپلیمنٹ ایگزیکٹیو کراتی ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ ایگزیکٹیو کو ان کی جگہ بیٹھ جانا چاہیے، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جو پریکٹس ہے اس ملک میں، یعنی وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ انصاف کچھ نہیں گا، جس کے لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور یہ آئین وائن یہ وہ بکریاں ہیں جس کو طاقتور جب چاہے ڈنڈے سے چلا سکتا ہے، جہاں مرضی لے جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ ڈرامے بند کر دیں۔ آپ نے نا مطالعہ پاکستان لکھنی ہے، ہم پتہ نہیں کون سی مطالعہ پاکستان لکھی ہے۔ ہاں ویری گڈ کویسچن، لکھی جا رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک آنے والی نسل جو نیا مطالعہ پاکستان پڑھے گی وہ خوفناک ہاربل ہوگا۔ وہ یہ نہیں ہوگا جس میں سطح پٹھوہار میں ہمیشہ برف باری ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جو جج ہیں وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کے متعلق، اور اچانک دو جج اس فیصلے کو ختم کر کے اور کہتے ہیں جی کل سے یہ کیس کی سماعت ہی نہیں ہونی، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ کو مذاق کر رہے ہیں، گڈے گڑیا کا کھیل ہو رہا ہے یہ؟ کوئی آپ آئین کے ساتھ آپ کوئی فٹ بال یا رگبی کھیل رہے ہیں؟ اور ایک میری بات سنیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو فیصلے اس لیے نہیں کرتے اس پہ عمل نہیں ہوتا، نہ ہو، تاریخ فیصلے کرتی ہے، پھر جن فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا اس کے فیصلے تاریخ کرتی ہے۔ آپ نے بندیال کی بات نہیں مانی، جیسے بندیال صاحب کی نہ مانے، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ آئین کے توڑنے کے مرتکب تھے۔ آپ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دنوں میں انتخابات کرائیں اور آپ نہیں کراتے، نہ مانے، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات کو نہیں مانا تھا۔ نہ کرے کوئی بات نہیں، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، ٹھیک ہے؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ جی وہ ساڑی گل کسی نے نہیں مانی، اصلی فیصلہ کریں، اور بھائی فیصلے کریں، عمل ہو یا نہ ہو۔ اور یہ جو فیصلہ ہے نا دو جسٹس کیا کہتے ہیں یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کے خلاف توہین عدالت کا، یہ بہت خوفناک ہے۔ آپ دونوں ججز کا رتبہ دیکھیں، ایک ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرا ہے آئینی عدالت کے سربراہ، وہ اپنی عدالت کے ہیڈ ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کیا آئین اور قانون کو جواب دینی ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بصد احترام، میں سوال ہے میرا کہ کوئی چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کیا آنسریبل نہیں ہے؟ ایوری ون۔ کیا پھر ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو طاقتور ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس ٹائم دو طرح کی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ آپ نے جسٹس اسحاق نام مجھے پورا یا وہ آج جو انہوں نے ریمارکس دیے نا، آپ انہیں پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور یہ اس بات کو سمجھیں آپ کہ 26ویں ترمیم سے آپ نے اگر یہ سمجھا تھا نا کہ ہم کچھ چیزیں کو لوگوں کو اوبلائج کر کے اور کچھ اپنے پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے ہمیں دوا مل جائے گا، نہیں مل سکتا آپ کو۔ جو جج جب تک ہیں تب تک وہ، اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس بابر ستار، جسٹس اطہر من اللہ جیسے لوگ موجود ہیں، وہ جب تک ہیں وہ اپنی سچ کی بات کریں گے۔ آپ انہیں کرتے رہے، آپ ان کو نہ مانے، تاریخ خود فیصلہ دے دیتی ہے۔ تاریخ نے کبھی جسٹس منیر کو ہیرو نہیں مانا، جسٹس مولوی مشتاق کو ہیرو نہیں مانا، جسٹس قیوم کو ہیرو نہیں مانا۔ انہوں نے ہمیشہ جسٹس کارنیلس کو، جسٹس کیکاؤس کو، جسٹس بھگوان داس کو، جسٹس عبدالرشید کو، ان کو ہیرو مانا ہے، چاہے اس ٹائم ان کی کوئی بات مان نہیں رہا تھا یا نہیں مان رہا تھا، تاریخ نے انہیں مانا۔ بائی دا بک جو چلے گا، ظاہر ہے تاریخ نے تو وہی لکھا ہے نا جو۔ اور ایڈیشنل جو رجسٹرار تھے ان کا جو جملہ ہے وہ سارا گل کلیئر ہو گیا، انہوں نے کہا جی مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کے اوپر لاٹھی چلا دیں اور طاقتور بچ جائے۔ مطلب یہ تو بات انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دی ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے، ورنہ شروع سے اس پورے کیس کو اگر دیکھا جائے تو بڑے لوگوں کی ٹکراؤ میں یہی آ رہے ہیں۔ وہ جملے نا پاکستان کی سیاست میں پچھلے ایک ہفتے میں ایک یہ والا جملہ
کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس کا مطلب انہوں نے سارا سسٹم بے نقاب کر دیا کہ یہ طاقتور کوئی، اور ایک رانا ثناء اللہ کا کہ ہم سے ہمارے بساط سے زیادہ نہ مانگے، کلیئر کر دیا کہ جی ہماری بساط کیا ہے اور کہاں طاقت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ اسٹامپ کے اوپر اس سسٹم کی اوقات 50 روپے کا اسٹامپ ہے، بالکل کہ ٹھیک ایک سزائی یافتہ 50 روپے کے اسٹامپ سے نہ ملک سے باہر چلے جاتا ہے، اس سسٹم پہ ہے تھوڑا یہ سسٹم ہے جی۔